الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني بعد الذكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم الدين نصيحة أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات ایک بار درود پاک پڑھو جا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جيڪو عمدہ ہوئے تے جندا اتفاقی ہوئے تنال پڑھو چا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. حضرات محترم، اج دی محفل دے اندر مرحومہ مغفورہ مئی صاحبہ دی بخشش و مغفرت دی دعا کرن دی خاطر اپا سارے جمائی سے ایک مسلمانے دی ریت تے عمدہ ترین رسم تے رواج ہے بھی موت دے تڈے تے بہتے جتھا مرن والے کو یاد کریجے اتھا اپنی موت کو بھی یاد کریجے اور آخرت دی فکر کرنے ہوئیں دوجھے دی خیر خواہی دے نال نال بندہ اپنی بھی خیر خواہی کرے، میدان معاشر والی پیشی دی تیاری کرے. یقیناً نبی سیدہ فرمانے من دل علی الخیر کفاعلہ، جڑا بندہ کہیں نیکی دا سبب بن میں دے اللہ کریم کوئی اتنا ثواب دے دے جتنا نیکی کرن والے کو عطا فرمے دے. یہ حدیث پاک دا دوجے مفہوم وچ آسان ترجمہ این بن سے مرحومہ دے ایصال ثواب دی محفل ہے. جے کر کوئی ایک بندہ اج دی محفل بہتے کوئی گال سنتے پلے بدتے اللہ سے کرم فرمایا چاہتے نمازی بن گیا، بلا جداں او اپنے بیلے دے اندر بہتے ذکر کرے سے یار پہلے تک اتا ہی کروے نام فلانی مئی صاحبہ جدہ فوت تھی ہے تے تڈے تے بہتے دین دی گال سنی ہم ہوں جہاڑے دا میں نماز کہنی چھوڑی. یہ نمازاں اے پڑھ سے اللہ مرن علی دی قبر تے رحمتہ نازل فرمے سے، کیونکہ وہ سبب بن گئی ہے.
باعث بن گئی ہے اگلے دے دوجے بندے دے نمازی ہون دا. تو ایویں ایک بندہ بے بندے کو سمجھاوے تے وہ نمازی بن ونجے، جتنا ثواب اللہ کریم نماز پڑھنے والے کو عطا فرمے دے اتنا ثواب سمجھاون والے کو عطا فرما دے. اوتے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں. این واسطے اے ایک بہترین طریقہ مسلمانے دے اندر رائج ہے. جنازے دے موقع تے موت دی گال، ایصال ثواب دی محفل چ آخرت دی فکر والیاں گالی، قرآن و حدیث دے پیغامات مجھے تک پہنچائے ویندن. جن دے دل و دماغ دے اندر کوئی گال بہ ویندی ہے تے او عمل کرن پے ویندے، اللہ مرن والے کو بھی ہوندا ثواب عطا فرمے دے. اودے وارث جائیں اہتمام کیتا جڑے سبب بنے بے تک دین دی گال پجاون دے، اللہ کریم ساری کو اپنے فضل و کرم نال مالا مال فرما دے. تا آخرت دی فکر دے حوالے نال میں جڑی گال تساں حضرات دی خدمت دے اندر عرض کرنی ہے، اور پہلی گال اے ہے تساں تے میں اج دے این کٹھ دے اندر بہتے غور کروں. ایک پچھتاوا آپا کو اج تھی دے، بیا پچھتاوا آپا کو کل تھی سے. پچھتاوا کیا ہوں دے کاش میں ایک کم کر گھندا تا یاری میں نہ تھی دا. اگر تساں تے میں اپنے اپنے گریبانے چ جھانکوں تے غور کروں تا آپا کو کوئی نہ کوئی پچھتاوا اج لگا ہویا. کوئی پچھتاوا کریں دے یار میں اپنے ماں پیو دے جی دے جے ماں پیو دی خدمت کیتی ہوندی تا اج میری اولاد تا میری خدمت کریں دی پئی ہویا. کہیں کو پچھتاوا تھی دے یار میں یہ محنت مزدوری ودا کریں نا میرے بھرا ایسے تے کرسے بیٹھا چھوٹیں دے جے میں پڑھ گنا ہاں تا اج میں سوکھا ہوا ہاں. کوئی پچھتاوا کریں دے یار میں اپنی زندگی فلاں فیصلے نہ کریں دا تا اج میں اے مشکل دے اندر مبتلا نہ ہوا. اے نجی ذاتی معاملات حالات دے اندر کوئی وڈا ہے یا چھوٹا ہے، اگر اپنے اندر جھاتی پاوے تا ہر کہیں کو کوئی نہ کوئی پچھتاوا لگا ہوئے ہے. کہیں کو پچھتاوا ہے جو میں پڑھ نہ سکوں، کہیں کو پچھتاوا ہے جو تھوڑا پڑھوں تھوڑا جا مزید بھی پڑھ گی نہ ہا. کہیں کو پچھتاوا ہے جو میں ہنر نہ سیکھ گی تم اگر کوئی ہنر سیکھ گی نہ ہا تا آج سوکھا ہوا ہا. کہیں کو پچھتاوا ہے جو ماں پیو دا آکھیا نہ منیم جو من گی نہ ہا تا آج سوکھا ہوا ہا. مارکا جے کو گال سمجھ ہم دی پئی ہوئے آج جو پچھتاؤں جو ماں پیو ہوندے تا خدمت کرا ہا آج تا وہ جگہ قبری دے اندر آج وہ پچھتاوے دا کوئی حل ہے؟ آج سوائے پچھتاوے دے بیا کوئی حل بدے ارمان ہے کہ جڑا بندے دے دلے چ رہے ویسے. یاد رکھو جی میں آج اے پچھتاوا پیا تھی دے ایمیں کل ہی ایک پچھتاوا تھی منے. وہ پچھتاوا کیا ہے؟ قرآن سنو 19 سپارے یوم یعض الظالم علی یدیہ. اللہ فرمائے دے قیامت دا جڑا میدان ہو سے میں اللہ دی عدالت جڑا سارے لوگ پیش تھی سن ایک بندہ ہو سے جڑا اپنے بہی کو چک پہ سے اپنے بہی کو آج تک تھوڑا پچھتاوا ہے نا ایمیں تھوڑی جی جڑے خیال ہم دے موج تھی ویندی ہے نیندر پٹیج ویندی ہے رات دا دلیلہ پہ ویندن بندہ بے کم میں مصروف تھی گیا دماغ نہیں متوجہ تھی گیا پچھتاوے تے کچھ کنٹرول تھی گیا زندگی دے اندر کچھ سکون پیدا تھی گیا. لیکن قیامت والے جہاڑے رب سے ارشاد فرمے دے ایک بندہ میں اللہ دی عدالت پیش تھی سے اتنا پچھتیندہ ہو سے جو اپنے ہاتھ کھاوے سے چبے سے اپنے بہی. لیکن مولوی دی گال ہوئے تا کوئی آگ سکتے جو انہیں ریڈی بیٹھے اے اللہ دا قرآن ہے. حفاظ اکرام جان دن 19 سپارہ ہے سورۃ الفرقان ہے. رب سونے ارشاد فرمائے یوم یعض الظالم علی یدیہ. ظالم لوگ دنیا دی زندگی دے اندر رہتے ظلم کرن والے ظلم چھڑا کہیں کو فیر مارن دا نا نہیں ظلم کہیں دی کچی دباون دا نا نہیں ظلم کہیں کو تھپڑ مارن دا نا نہیں. ظلم کیا ہو دے جیڑا کم کرنا چاہیے اور نہ کرنا تے جیڑا کم نہیں کرنا چاہیے او کو کرنا. ظلم کیا ہو دے جیڑا کم کرنا چاہیے او کو نہ کرن تے جیڑا کم نہیں کرنا چاہیے او کو کرن. اے ظلم کی تعریف مد نظر رکھتے تساں تے میں ذرا سوچوں اپنی زندگی دے اوتے نگاہ دوڑاؤں کتنے کم ہیں جڑے کرنے چاہیے ہن تے کہنے سے کرنے والے کتنے کم ہیں جڑے نہ کرنے چاہیے ہن تے کرنے والے.
جڑا نہ کرن والے کریندا ودے تے کرن والے نہیں کریندا ودا او کافر تائیں ظالم ہے جے اندے اوتے لیبل مسلمانی دا لگا ہوا ہے مگر پرواہ کہنی رستہ سیدھا کہنی ودا چلتا او بھی ظالم ہے اللہ فرمائے کہ ظالم بندہ قیامت والے دہاڑے اپنے بہی کو چک پیسے اپنے ہاتھ چباوے سے تے چبیدہ کھڑا ہو سے ہاتھ کوئی اگر پوچھ سے وہ کیا تھی گئی ہاتھ اپنا کھادی میں نہیں رڑکی میں نہیں وہ کیسے یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں ہوں رستے تے ٹر پیا ہوندا جڑے رستے تے میں کو اللہ دے رسول نے ٹرن دا حکم دیتا اج جہنم دی بلندی ہوئی بھا میرا انتظار پہ کرے دی دہدا کھنا فلانے گھیلے ویندے فلانے کوئی گھیل تے گھدی ویندن فلانے کوئی گھیل تے گھدی ویندن اب جو میرا وارا ہی آیا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے فلانے نال میں یاری نہ لاتی ہوں دی تو میں آج برباد نہ تھی ماں اے آیت کریمہ نسینی ہے صحبت بندے کو خراب کریں دی صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند نمازی نال یاری لے سے نماز دا ٹائم تھی سے جے یاری ہو سے پکی او اذان سنتے مسجد نو ٹر سے تو یوں دے نال ٹر پم سے جے کر تیری یاری ہوئی موبائل تے گیما کھیلنا لینا جے کر تیری یاری ہوئی فلمہ دیکھنا لینا جے کر تیری یاری ہوئی شرابے نال جے کر تیری یاری ہوئی سود خورے نال جے کر تیری یاری ہوئی زنا کرن والے بدکارے تے بد عمل لوگے نال او جڑے رستے دے اوتے ٹر سن تے کوئی ہوں رستے تے ٹرے سن بل ہوں ویلے پچھتاوا تھی سے یار فلانے میں کو گال دیتا ہاں جے میں این دے نال یاری نہ لاتی ہوندی تے میں اج برباد نہ تھی وہاں جے این دے نال میں سنگت صحبت نہ اختیار کیتی ہوندی تے میں تباہ نہ تھی وہاں اج میں جہنم دی بھا دے اندر نہ سٹا ونجا ہاں لیکن رب فرمیندے جی میں اج اللہ پچھتاوے تیرے دا حل کہنی ای میں ہوں جہاڑے والے پچھتاون دا ہی حل کہنا ہو سے ہوں جہاڑے جو پچھتاونے تے بہتر ہے آج کہیں دی موت کو دیکھتے خود سدھر ونجو بندہ محاسبہ کرے رستہ کیڑا ودا ٹردا جڑا رب رسول چلائے ہوں رستے تے رب رسول کیڑے رستے تے چلائے رب رسول تا فرمائندن ایک دن دے اندر 5 والی میرے دروازے تے جھک رب رسول تا فرمائندن اپنے چہرے کو سنت رسول نال سجا رب رسول تا فرمائندن تیرے سر دے اوتے پگ ہوئے رب رسول تا فرمائندن تیرے اکھی جھکے ہوئے ہوئے شرم و حیا دا پیکر ہوئے رب رسول تا فرمائندن جے مالداری تا زکات دے رب رسول تا فرمائندن جے ذمہ داری تا عشر دے رب رسول تا فرمائندن جے صاحب حیثیت ہی تا حج کر رب رسول تا فرمائندن رمضان آوے تا روزے رکھ یہ مختصر پیغامات تے ہدایات اللہ سے دی طرفوں آپا کو چاہیے موت دے تبے دے بہتے غور کروں جے کر اون رستے تے نسے ٹردے وردے جڑے رستے تے ٹرن دا رب آرڈر دیتے جڑا رستہ نبی سی واضح تے متعین فرمائے تا قیامت علی جہاڑے جو ہاتھ چباونے قیامت علی جہاڑے جو اپنے بہی کو آپ چک پاونے جڑا قیامت آمنے پر حق کے راہ فرار اختیار کرن ممکن نہیں کہنی بچن ممکن نہیں کہنی یارو تو ساتھ میں ذرا غور کروں تے ای میں کدہی تا میں تو کو دعوت فکر دینا کدہی تا بہتے گانے کتنی جنازے کو مونڈے نیتی کھڑی کتنی جنازے پڑھی کھڑی کتنے بندے کو تیرے اکھیں دے سامنے غسل دیتا گئے کتنے بندے دی تیرے اکھیں دے سامنے قبر کھٹی گئی ہے کتنا زمینہ قبر دی بنی ہوئی ڈھیری نال بھریا پہن کیا ہے سارا کچھ اکھ کھولن واسطے کافی نہیں کتنے لوگ ہی دنیا دے اندر نہیں رہی ہے کوچ کر گئے جے او نہیں رہی ہے تو یاد رکھو بھولو نہ رانا اپا ہی نہیں جب نہیں رامنا دے اگی دے جلنے تو بہتر ہے ہوں لمبے پینڈے دے لمبے پانچ دی تیاری نہ کروں ہوں رستے دے اتے نہ ٹروں جڑا رستہ رب دے رسول نے عطا فرمائے کیا وہ طریقہ نہ اپنا گھنوں جڑا طریقہ اللہ دے رسول نے عطا فرمائے آج ایسا کو دنیا دی زیادہ فکر ہے آخرت کو بھول گیوں آج ایسا کو دنیا جمع کرن دی زیادہ فکر ہے زکاة عشر اور دیگر دینی معاملات خرچ کرن بھول گیوں آج ایسا کو دنیا دی یاریاں بچاون دی زیادہ فکر ہے دینی تعلق جوڑن تے چنگی صحبت اختیار کرن دی سا کو فکر نہیں مارکا یاد رکھ گھنو جی میں آج پچھتاوے پہ تھی دے جو کاچ زندگی فلانا فلانا کم کر گھن دے میں میدان محشر والے پچھتاوے کنو بچو اور بچان دا رستہ قرآن نے دسا دیتے ہوں رستے دے تے ٹور پو جیڑا رستہ رب دے رسول نے عطا فرما دیتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر سنگھ آل نبی اولاد علی تشریف گھنن آپ نعرے نال استقبال کرو نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور قبلہ پیر سنگھ
درود پاک پڑھو جا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ تو حضرات محترم، میں عرض اے پیا کرنا ہم جو اپا سارے کو چاہیے جو آخرت دی تیاری کروں، جتاں دوجے فرائض ہیں جڑے چند فرائض میں گنوا گیا، ایک گال یاد رکھنو، اج دی صدی دے اندر، اج دے این دور دے اندر مختلف حربے ہیلے بہانے کرتے امت مسلمہ کو، نوجوانے کو جہاد دی اہمیت بھلوا دیتی گئی ہے۔ جذبہ جہاد اجاگر کرن اور مجاہد بنتے اللہ دے رستے شہید تھیمن والے جذبے دی ضرورت ہے۔ کافر متحد تے متفق تھی چکن، واری واری ایک مسلمان ملک کو لتنے دے چل دے اندے، دنیا گواہ زمانے کو دسایا گیا جو اسلام امن دا درس دے دے، مگر برما ایک ملک ہا جے کو لتار تے رکھ لیتا گئے، اساڑے مسلمان دھیری تے بھینی تے جسمے کو کٹ تے کباب بنا تے کافر کھا گئے۔ اسا ایو سبق پکئی ودوں اسلام امن دا درس دے دے، بل اساڑی سنبھل وہاں دے اندر ساری ڈٹھے عراق دیواری آئی، عید والا جہاڑا مسلمانے دی خوشی منامن والا دین، انہیں بدبختیں صدر صدام حسین کو پھانسی دیوان والے دین دا انتخاب عید والے دین دا کیتے۔ کیا مسلمانے دے جذبات نال کھیڑے نہیں گیا؟ مسجدی مسمار کر دیتے گئن، بلڈوزر پھیر دیتے گئن، بماری کرتے لوگوں کو مسلمانے دا خون ایمیں وہایا گئے جی میں پانی وہا دیتا ونجے۔ بل دمشق دیواری آئی، بل شام دیواری آئی، یمن دیواری آئی، اج کل سارے دے سامنے ان خبراں، مگر ساری کیفیت اے ہے اساں بریلر کھا کھا تے مرغی علا کم بنا گئے دے۔ ایک مرغی پکڑو یا آدن دسان والے آدن جو کبوتریں دے کھوکھے چی اگر بلی آپ ہوئے نا یا بھینے دے اندر نہر آپ ہوئے تو ایک بھید کو پکڑن پوے تو دوجی بھید اکھی چا لٹیں دیئے۔ میں کل بھی ڈٹھا کبوتر کو بلی پکڑے تو دوجی کبوتر اکھی چا مٹیں دیئے، بریلر کو پکڑو زبا کرن دی خاطر ایک بریلر کو پکڑیں دے پہ وہ دوجی اکھی نوٹ کھڑ دیئے۔ این دی واری ہے میری واری کہنی ہے، اگر تو کو کاوڑ نہ لگے تو اپنی کیفیتی کچھ بریلر کھا کھاتے بریلر مرغی علی بن گئی ہے۔ برما دیواری ہے یہ تو آپ کے ساکو کیا برما دیواری ہے، افغانستان دیواری ہے یہ تو آسان کے ساکو کیا ہے افغانستان علن، اگر عراق دیواری ہے یہ تو آپ کے ساکو کیا ہے عراق علن، جیکر شام دیواری ہے یہ تو آپ کے ساکو کیا ہے تو شام علن، جے ہون فلسطین دیواری آ گئی ہے۔ میں کو اگلے جاڑے ایک چوہر پہ دسیں رہا کسی اٹھ دی لت کب سٹی ہے کہ ظالم بندے دبئی والے آئین آتے اٹھ کو چاگن، انہیں کو اٹھ دا رنن جڑانا برداشت نہیں تھیا، انہیں دا دل نرم تھی گئے، اتھوں جہاز گھننے نہ آتے اٹھ چاگن، اٹھ دی لت کب سٹی ہے، اوئے ہوئے ہوئے بندہ بڑا ظالم ہاں، اٹھ دی لت کب سٹی ہے، میں آکھیں یار جے اٹھ دی لت کب سٹی ہے، کہیں اٹھ نال ہمدردی کیتی ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، مگر کاش جڑے مسلمان فلسطین دے اندر رہنن تے چیچی مہینے دے معصوم بالیں دے جسمیں دے ٹکڑے کر دیتے ہوئے جے کہیں حکمران اسلامی ملک دے حکمران کو اٹھ دے بچے توڑے دے اٹھے ترس آگئے، کیا ہی چنگا ہوندہ جو فلسطین دے کہیں معصوم بال دے کہیں بھی ترس آگئے، مگر ساری کیفیت ہے سب اٹھے دے اٹھے ترسم دے، کتھیں کتا مر پوے سا کو ترسم دے، کتھیں کوئی جانور بکھا مر منجے سا کو ترسم دے، یار سب کو زیادہ مسلمان دا خون ہاں، اٹھ دے خون کو اس سستا مسلمان دا خون ہاں، جو مسلمانے دے بالے کو جلا دیتا گئے، اور تو سب جان دو میں صرف توجہ موضوع بیٹھا کریں نا جذبہ جہاد بھی مامن دی غرض نال، ٹینک گھنم دن پانی دا 30 سے سارے کٹھے تھی ویلن، پانی دا ٹینک آیا کھڑے پانی منڈی سے، وہ پانی دا ٹینک گھنتے آمان اللہ کو مخیر نہیں ہونا، پانی دا ٹینک گھنتے آمان اللہ کوئی اہل ترس نہیں ہونا، پانی دا ٹینک گھنتے آمان اللہ کوئی خیر خواہ نہیں ہونا، جڑے سارے اتھی جمع تھی نن، وہ بدبخت جہاز کی دی ہم نے آدھے اتھے ہی بھون گئے، بمباری کر گئے، آپاں اکھی روٹی کھوں، انہیں دیواری ہے ساتھ کیا، سارے حکمرانی بڑے خوش ہیں،
اساسی ملک بچا گی دے مشرف یاد ہاں صحیح میں اپنا ملک بچائیں سب کو پہلے پاکستان ہے پاکستان بچاؤ افغانستان رگڑی دے تے رگیج ونجے پاکستان بچاؤ کشمیر ویندے تے چلا ونجے پاکستان بچاؤ برما کو بھان لگ دیے تے لگ ونجے پاکستان بچاؤ اگر عراق لتڑی دے تے لتڑیج ونجے پاکستان بچاؤ شام تے یمن لتڑی دے تے لتڑیج ونجے نا میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا ہاں مسلمان ایک مسلمان کی تے ایویں ہوں دے جی میں عمارت تا ایک کونا دوجھے دی تقویت تا باعث بن دے ایک سیل دوجھی نال ملتے مضبوط تے طاقتور تھی دیئے جے سیل دا ساتھ چھوڑ دے عمارت تا کونا دوجھے دا ساتھ چھوڑ دے وہ کونا نہیں دھادا پوری عمارت منہدم تھی دیئے اسا ایک بے دا سہارا بنن جنن دا چھوڑ دیتے وارے وارے دے ایک کرتے سارے تباہ تھی دے مسلمان آپس کے اندر متحد متفق تھی ونجن اور اسلامی رشتے کو اجاگر کر گھنن خدا دی قسم نہ کہیں ہندو دی جورت ہے نہ کہیں یہودی دی جورت ہے نہ کہیں عیسائی دی جورت ہے جو مسلمانیں رو میلی اکھنر دیکھ سکے مگر افسوس اسا کو وہن نامی بیماری لگی میں صدقے تھی ماں اپنے پاک نبی دے علم دوں اللہ دی قسم جیڑی کیفیت دے اندر تو ساتھ میں آج مبتلا سے نبی سی 1400 سال پہلے نسایا حضور فرمایا ہاں یاد رکھو تے دل دے کرنے نال سنو میرے آقا فرمایا ہاں میرے صحابہ میں دیکھدا بیٹھا ایک وقت ایوں جام سے جی میں دسترخوان تے کھانے لگے پہ ہوئے نا تے بکھیں دا ٹولا آ ونجے کہندا ٹولا آ ونجے بکھیں دا ڈاڑھی بکھ لگی ودی ہے اگو این لمبا دسترخوان بچھا پہ 7 کھانے لگے پہ تے آتے انہیں پہے ونجے کوئی نہ دیکھے بھی میرا حصہ کیڑا ہے تے اوندا حصہ کیڑا ہے جیندے ہتھے جو آوے چاچا تے کھادی ونجن فرمایا میں دیکھدا بیٹا ایک وقت یوں جام سے میری امت دی حالت انہیں دسترخوان علی ہو سے تے یہود ہنود کافر دی حالت بکھے علی ہو سے جی میں دسترخوان تے بکھے ترٹ پندن ایویں میری امت دے مظلوم لوگوں دے اوتے بکھے کافر ترٹ پندن حملہ آور تھی ویسے کہنا دیکھ سے نہیں کو مارنا ہے کو کہنی مارنا کہنا دیکھ سے نہیں دا کوئی گناہ ہے یا نہ کہنا دیکھ سے نہیں معصوم ہے یا گناہگار ہے کہنا دیکھ سے نہیں مرد ہے یا عورت ہے صحابہ کرام حیران تھی کہ انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں جہاڑے اثر تھوڑے ہو سنو جو سارے ہوتے میں حملہ آور تھی ویسے جی میں نہر اجڑ دے ہوتے حملہ آور تھی جیسا مقابلہ ہی کہنا کر سک سوٹے لتاڑ دے سے تباہ و برباد کرنے سے حضور فرمایا تھوڑے تک کہنا ہو سو آج تھوڑے وے ہوں جاڑے ڈھیر ہو سو آج تھوڑے وے ہوں جاڑے ڈھیر ہو سو مگر ہو سو تا ڈھیر مگر تو آپ کو لگ گئی ہو سے وہن نہ دی بیماری کیڑی بیماری وہن نہ دی بیماری تو آپ کو لگ گئی ہو سے او بیماری دی وجہ کو نہ اکھ پا سکسو دے نہ تو سا کو کوئی در سے تو کو ایمیں رڑے کے ویسے جی میں بکھا نہر بھید کو رڑکیں دے صحابہ خود پوچھ کے دا حضور نہر وہن بیماری کیا ہوتی ہے کینے لگ سے میرے آقا نے فرمایا وہن بیماری اے ہوتی ہے جو تو کو زندگی نال پیار تھی ویسے موت کو نفرت کرن پہ زندگی نال تے جڑے والے بندے کو زندگی نال تھی نا پیار زندگی نال پیار اور میں اللہ دا فرمان تو کو سناواں اللہ فرمائے دے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها اللہ فرمائے دے اگر تو کو پیو ماں اگر تو کو بھینی بھیرا اگر تو کو کنبا قبیلہ تو ادا زالی تے بال تو ادا کاروبار تو ادا مال مویشی تو ادا بزنس تے کاروبار تو ادا پسندیدہ رہائش گاواں ایک نرم و نازک ڈبل بیڈ تے صوفے لگے ہوئے اے سی چل دے پن بہترین کاراں تے موٹراں اے آسائش زندگی احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی اگر اللہ رسول دی محبت کنو انہیں چیزیں دی محبت گئی ود جے جہاد اے چیزیں رکاوٹ بنن پہ گیا میں جہاد تے بنیا اتھا دا ریت تے ٹبے تے سمنا پم سے ڈبل بیڈ دے اتھا دا مزے نال سمدا میں جہاد تے بنیا اتھا دا بڑی دھوپ تے ترے ہے اتھا سارا دی اے سی تلے ستا پہ رانا میں جہاد تے بنیا کہ نہیں پانی لبسے تے کہ نہیں نہ لبسے اتھا دا ہر ویلے طرح طرح دے مشروب میری فرجے تے رکھن تھے اللہ فرمائے دے جدہ تو آدھے ہوتے ایک کیفیت تھی وجہ تو آدھے رہائش گاواں مال مویشی تے تجارت تے کاروبار تو آکو جہاد ایک رکاوٹ بنن پہ ونجن فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری بلا انتظار کرا ہے جو کیڑی گھڑی ہے اللہ عذاب دا کوڑا وسا دے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری بلا انتظار کرو کیڑے ویلے اللہ دا عذاب ہم دے
بل انتظار کرو کیڑے ویلے خدا دے غضب دا کوڑا وستے اصل جذبہ جہاد کو خالی تھی تے مال مویشی تے کاروبار تے رہائش گاہیں تے رشتے نال زیادہ محبت کرتے اصل اللہ دی رحمت دا دروازہ بند کیتا ہوئے ہن انتظار کرو کیڑے ویلے اللہ دا عذاب آندے وہ موت دی صورت وچ آیا تا بڑا خطرناک ہو سے وہ زلزلے دی صورت وچ آیا تا بڑا خطرناک ہو سے وہ بارش دی صورت وچ آیا تا بڑا خطرناک ہو سے وہ خشک سالی دی صورت وچ آیا تا بڑا خطرناک ہو سے اج دی توبہ دے دروازے کھلے ہوئے بندہ جذبہ جہاد کا پیدا کرے لکھاں مجبوریاں اے سرحدی رکاوٹاں اے حکومتی پابندیاں سب کو جاپڑی جاتے بندے دے دل تے جذبہ ہوئے جو ویلہ آیا تا یہ جان اللہ رسول دے نام تے قربان کر دے کم از کم یہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا تو یہ جذبہ زندہ رکھنے کی ضرورت ہے نبی سی فرمائے جب تک جہاد باقی رہ سے اللہ مسلمانیں دی عزت بلند رکھے سے تھانک بیٹھی رہ سے جب تک جہاد کا جذبہ موجود رہ سے اللہ مسلمانیں دی شان ودھا دے سے لیکن جدہ جذبہ جہاد نہ رہ سے بھلا اے مسلمان بنوے سے بھیڑے دی طرح تے مارکا بنوے سے نارے دی طرح جے کو مرضی ہم سے پکڑی ہم سے تے چیری ہم سے تے پھاڑی ہم سے میں اللہ دی بارگاہ اس دعا کرے نا اللہ آپ سارے کو جذبہ جہاد عطا فرماوے اللہ آپ سارے کو سر با کفن تھی تے اے چھوٹے چھوٹے چیزیں نا آپ غور کین سے کرے دے اے پگا ہیں نا اسلام ہے تھے شعار ہے اسلام دی ایک صورت ہے کہ پگ وڈی ہونی چاہیے وڈے وڈے بزرگ وڈے وڈے پگا بدھنے ہیں یہ پگ نال رب رسول کو کیا واسطے پگ تو میں بدھنے سے آج آپ چھوڑ نہیں تھی اللہ تعالیٰ فضل تے کرم فرماوے ایک سارے ملکے نو تھونے تھا خود علماء نے چھٹی کر دی تھی انہوں ایک بننا بناتے کالا جی میں سیر تے رکھی جڑیں پگ گئی پگ حالانکہ ایک فلسفہ ہا فلسفہ کیا ہا اصل ہے جڑا پگ بدھی ودا ہوندا ہا ایویں آکھو جو اپنا کفن سیر تے بدھی ودا بھی جڑے ویلے وقت آ گیا جان دے وندا میں اے نہ دیکھاں جو اتھا میں کوئی کفن پواون والا ہے یا نہ میرا کفن میرے سر تے جب کفن سر تے تا سمجھ گنے جو ہر ویلے اللہ رسول دے رستے وچ قربان تھیون کیتے تیار ہے لیکن ہن فیشن آ گئے ہن طرح طرح دے ٹوپیاں آ گئے تے پتہ نہیں کیا کیا بلائیاں آ گئے یہ سنت رسول کو فراموش کر دیتا گئے در حقیقت پگ بھی بندے کو جہاد دا سبق دیں دیئے یہ پگڑی تے دستار بھی در حقیقت بندے دے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں دیئے نبی سونے ارشاد فرمایا ہاں دو چیزاں جب تک رہ سن میری امت دی عزت سلامت رہ سے کیڑے کیڑے دو چیزاں یہ سر دے پگاں تے فجر علی نماز فوج لیج فجر علی نماز سوج لیج پڑھ سن تے پگاں بدھ تے پڑھ سن کیونکہ ایک ڈسپلن ہو سے ایک آواز تے اٹھتے اٹھتے پن تے باندھے پن ایک آواز تے اٹھتے سجدہ کرنے پن تے سر چاہندے پن ایک ڈسپلن کافرین دے دل جی میں لگ سے جی میں خنجر ہوئے ایک ڈسپلن تے نظم و ضبط دیکھتے اللہ خالق کے کائنات والا روب تے دبدبہ تو مخالفین دے دلے دے اندر پیدا فرما دے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جدہ جہاد دا اعلان فرمینے ہیں حضور نے اپنی 23 سالہ زندگی دے اندر 5ویں جنگوں دے اندر شرکت فرمائی ہے کتنے جنگوں دے اندر 5ویں جنگوں دے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس خود تشریف گن گئے اچھا آپا کو آج کل علماء بھی بیان کریں دیں سارے کو پتہ ہے جو سی حضور نے بڑے پوسٹوں بھی چل دیں بیٹی کو سی یہ جہد دیتا فلانے چیزیں جہیزے چند لہذا سی مشکیزہ ہونا چاہیے یہ سی بستر کبال دہا یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے حضور پاک بدھے نیان حضور کدو پسند فرمے نیان حضور دو انگلی نل کھم دیان حضور ترائی سائن نل پانی پی نیان یار اے سارے سبق تا پکئی ودوں اے ہی تا پکاؤں جو حضور نے اپنے ورثے دے اندر سب کو زیادہ سامان جیڑا چھوڑے وہ جنگی اسلحہ سب کو زیادہ سامان جیڑا چھوڑے وہ جنگی اسلحہ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم امام الانبیاء تھی تے خاتم الانبیاء تھی تے سید المرسلین تھی تے حضور پر نفس نفیس خود میدان جنگ کے دن چھنا بہتے آرڈر نہیں دیتا بیٹھا آپ اگود تھی تے دشمن نہ لڑتے ہیں حضور کو زخم مبارک لگے دند مبارک دا کنارہ شہید تھے چہرے پاک دے ہوتے حضور کو زخم ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھی تے دند مبارک دا کنارہ شہید تھی تے گویا کہ حجت قائم فرمائی کل کو کوئی رئیس صاحب تے خان صاحب تے وڈیرہ نہیں آکھ سکدا میں تسی قوم دا وڈا ہم چھوڑے کو تے بھیجا ہم حضور نے فرمایا سب کو وڈا ہی میں دنیا دے اندر سب کو عزت ہی زیادہ میں کو اللہ نے عطا فرمایا میں آپ میدان جنگ دے اندر بنتے خود زخم کھاتے دند مبارک شہید کراتے دنیا والے کو دسینا وقت آوے کوئی وڈے ہومن دی وجہ کو پیچھے تے نہ رہے وہ اگی تے ودھے حضور دی سنت ہی ہے
بہادری کا ارتکاب کرے، جرأت کا بھی اظہار کرے. اور ایک صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے اندر نہ ون سکے. لقد تاب اللہ علی النبی، قرآن پاک دے اندر پورے صحابی دا واقعہ موجود ہے. ایک جنگ دے اندر نہ ون سکے، کیوں نہ گئے؟ انہیں دی داستان ہے پوری. لوگ جنگ دی تیاری پہ کریں، انہیں آکھیا سارے کون اٹھن ڈھلے ڈھالے، میدہ اٹھتا تکڑا ہے. انہیں کو بنیا ڈو پچھو اٹھ بھجے سا ماری اٹھے اتھا ہی مجھ مل سنے. قافلہ سارا ٹور گیا کہ تھوڑا جا کام میں سمیٹ کے نہ والا اٹھتے باندھا پچھو بینا. بس والا جڑا رہ گیا وہ تو رہ گیا، والا اوبا کم تے اوبا کم. آکھے والا چلو سویرے ویسا بیا، ہون تھکا گنا سویرے ویسا بیا. سویرے آنکھ دیر نال کھلی، چلو والا کہ شام کو ویسا بیا. بس والا کہ ہون تا پرے پہنچ گیا حسن. خیر جڑے نبی سی ولسن والا پہ نٹھا ویسے نہ گئے. جڑے والے واپس ولے نبی سی جنگ تو جنگ جیتتے ولے. ہون جڑے جڑے نہ من سکے ہن اپنے اپنے بہانے بنیوں نے. اے آئے انہیں کہا یا رسول اللہ میرے کو کوئی بہانہ نہ کوئی بہانہ بنے نہ. بس ایمیں میں کہ آج وینا تے کل وینا رہ گیا. نبی سی رخ مبارک پھیر گیا. جہاد تے نہ منجن دی وجہ کو حضور نے کیا کیتا؟ رخ مبارک پھیر گیا. اللہ من بولن بند تھی گیا. پلو 4 گھنٹے گزرے. سرکار سارے صحابہ کو فرما رہی تھا بھی اندے نال کوئی نہ لڑا کرے. گناہ کیا؟ نماز چھوڑی بیٹھے ہم، زکاة چھوڑی ہنے، داڑھی منوئی ہنے. ہون چپ کر گئے. صرف جہاد اس کہنے گے نبی سے علامہ بولن بندے سارے کو آکھنے تو سہیں دنال نہ آلو. جہاڑے گزرتے رہ گئے. ایک وقت اوئی آیا نبی سے فرمایا انہیں دے گھر آلے کو آکھو انہیں نال نہ علامہ. ظالی پہ کے گئی نبی سے نہ ڈر جو حضور دا فرمان جو گرائی نہیں آلے دے. انہوں فرمایا میں کریں کی دی مسیح دے جاواں میں جے کو آکھاں السلام علیکم وہ میں کو جواب نہ دے. حضور جو پابندی لاتی کوئی یار نال دے باغ وچ ونجا او کوئی میں کھیل لاواں یار متا میرے نال الاوے. سرکار دا فرمان تے سرکار دا فرمان ہے نا. اج والے 15ویں صدی دے لوگ ضرور تھوڑا ہسے بھی نبی سی نماز دا فرمان تے آپ کو پرواہ کہ نہیں. حضور داڑھی دا فرمان آپ کو پرواہ کہ نہیں. حضور سچ بولن دا کہ آپ کو پرواہ کہ نہیں. چنگے لوگ ہیں. یار یاراں نہیں بھیدے، یاری ختم، رشتہ داریں ختم، زال گھروں چلی گئی ہے. جوان آپ ملیں دے تے آپ پکیں دے، لیکن بندہ پکا ہا وہ زدے چنا ہے. ایک جہاڑا ایہوں جہاں آ گیا بازار غسان نامی ایک ملک دے بادشاہ دا ایلچی آیا ودے. پوچھنا ودے یاری تھا کوئی کعب رہندا ہوئے. دسایا گیا کعب نا دا بندہ ہے مگر اسا سارے اندے نال علے دے کہیں سے او گھارس بانیوں کو ملتے اندے نال علا تے جڑی گالی کر. وہ بادشاہ دا خط چاہی بدا ہوئے. بادشاہ خط لکھا میں سنیم تیرے آقا نے تے کو چھوڑ لیتے جو میرے کول آ ونجے دا میں تے کو بڑی عزت دے ساں. حضرت کعب سی فرمیندن ہون تک تا ضبط کیتی ودام جنہ خط ملیا خط پھاڑتے میں تنور چا سٹیا تے میری دھاڑ نکل گئی. میں کہ آقا یا رسول اللہ آپ نگاہاں کیا پھیرے ہوئے؟ ہون تا نہ رہی میرے اوتے نگاہ رکھن شروع کر دیتی. ہون مخالف نگاہ رکھی بیٹھے مل گھندے پین بولی پہ لگ دیئے اوہ دین دا لالچ پہ دین رو پیوں ول نماز چاہیاں ول حضور دے پچھو کھڑتے نماز پڑھیں. ایک دل بدھیج گیا میں پڑھتا کھڑا ہوں نماز میں ذمہ داری نال کھڑا بیٹھا دا تے میں دکھاون دی ذمہ داری نال بیٹھا دا. اور دن میں پڑھتا نمازم تے مسلح تے جو حضور بیٹھے ہوئے نا میں تاڑ حضور کو کھڑتا ہوں. بلا میں نوٹ کرے نا ہم میں جو حضور کو دیکھا حضور میں جو کہنا دیکھتے ہیں جب میں حضور کو نہ دیکھا تو والا حضور میں تاڑی بیٹھا میں دل لے جاتا ہم کعب تیرے ہوتے نگاہ کرم ہے ایک جہاڑے ہم سے لوگ ٹل ویسے 5 جہاڑا گزر گیا. کتنا جہاڑا؟ 5 جہاڑا گزر گیا حضور نہیں لیندے. جڑے لوگ حضور کو دیکھتے جیندے ہوئے تو حضور نہ لاویں اے انہیں کو پوچھ جنہیں کو محبت دی سٹ لگڑی ہوندی جنہیں کو پتہ ہوندے جو محبوب کیا ہوندے. نماز پڑھتا بہانہ نماز دے دہدا حضور دو حضور میں دو نہیں دہدے میں حضور دو نہیں دہدا حضور میں کتاری بیٹھن بس یہ سیک لہا گندام چلو حضور علیہ دے نہیں سائیں دہ دیتا ہے نگاہ کرمتا ہے. آدن ہے کہ جہارے میں بڑے ویلے کو پنے کوٹھے دی چھتے گرمے دا موسم ہے نماز پڑھیم نماز پڑھتے بیٹھا تھیا کہ میں ڈٹھے میں جوان بھج دام دے کہ اتنا زور دام دا بھج دے جو اندے پیرے والی مٹی اوٹ اوٹتے اندے سر تو پہ لیں میرے گھر نہ ایک ٹپا میں اٹھی دے کو ڈٹھے میں کیڑ ہے تے اٹھی پہ تو بے کو ڈٹھے تے تو بھج دے ہوں ہوں آکھے وہ کعبہ تے کو مبارک ہوئے تیری توبہ قبول تھی گئی ہے تیری توبہ
میں روਣ پہ گیا، میرے کول آ گئے وہاں کہ اللہ نے قرآن نازل فرمائے، اللہ سے فرمائے محبوبہ کعب کو میں معاف کر دیتا تم معاف فرما دے۔ وہ فرمائے میرے کول بیا تو کچھ کہنا جڑا چولا پاتی بیٹھا ہوں وہ لہا دے مبارک بات جو نہیں میں کہ یار بیا تو کچھ کہنی بانی جو چولا تے کوئی انعام ہے میں عرض کرنا چاہنا ہوں ایک جنگ دے اندر نہیں گئے حضرت کعب تے حضور 5 دہاڑے گال نہیں فرمائی آپا کدیں جہاد دی گال ہی نہ کروں کدیں جہاد دا سوچو ہی نہ دیکھوں بیٹھے جو مسلمانے نے دھیری دے بہنی کپڑیاں پہن دیکھوں بیٹھے جو مسلمانے دے بچے ایویں بھنی دے پہن جویں توے دے اوتے انڈا پیا بھنی دا ہوئے تے آپا پرواہ ہی نہ کروں تے امید لئی ودے ہوں جو قیامت لے جاڑے حضور چھڑوا گئے سے نا اے جذبہ جہاد نال سینہ کر آباد حضور دے نا تو جند جان دیون واسطے رہ تیار تے موقع آوے تے پچھی تے نہ رہی جے ایک کیفیت ہوئے بل حضور نگاہ کرمی فرمیندن ول بگڑی بھی بن پمتی ہے حضور کریمن ول قیامت والے جاڑے حضور شفاعتی فرمے سے تے جذبہ جہاد کو فراموش کر دیوں اللہ دے رستے جان دیون کو ڈرن پے ونجوں زندگی نال تھی ونجے پیار تے موت کو ڈروں تے ڈر بوک بن ونجوں اے شیوا تے طریقہ مسلمانے دا نہیں مسلمانے دا جڑا طریقہ ہے جڑا طریقہ ہونا چاہیے وہ طریقے دے مطابق چلو رب ذوالجلال والاکرام اتھا ہی کامیابی عطا فرمے سے اتھا ہی کامیابی عطا فرمے سے ٹائم تھی گیا ایک جنگ دے اندر ایک علامتی نعرہ حضور دے صحابہ دا وہ سن گنو آج دے معاشرے دے اندر پے ہوئے لکھاں جھیڑے تے جھگڑے ختم تھی ویسے اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما اے مریدن کٹی جڑ دی وجہ یہی ہے میں جہاد دی گال بیٹھا کرے نا میں دوجھے مسئلہ کلا دے بابا ہی دی گال نہیں سننی ہے تو دوجھا گال بیٹھا کرے نا میں تو ہی دی گال نہیں سننی ہے تو دوجھا ہے میں کٹی نہ پہ ہوتا ٹھیک تھی نہ پہ اور او کٹی نہ پہ میں آتا ٹھیک تھی نہ پہ اے اصل ہے ساڑے وہن بیماری تے جڑا ساڑے کٹی جن دا سبب تے بنیاد اصل ہی ہے او حضور دے صحابہ دے طریقے دے ہوتے متفق تھی ونیوں حضور دے صحابہ دے جنتے ہوئے نعرے دے ہوتے متفق تھی ونیوں جھیڑے جھگڑے مٹا لیوں اللہ دی قسم میں لکھ آکھاں بے کو لکھ لوگ مولوی تے کاری تے مفتی سنڈن میں اون قدمے دی خاک کو نہیں پہنچ سکتا جڑی قدمے دی خاک نے حضور دے صحابہ دے قدم چونے اچھی شان والے حضور دے صحابہ اچھی شان والے حضور دی آل آج دنیا دے لکھاں کاری ہو میں کربلا دے کاری دے برابر کوئی تھی سکتے ممبرے تے بہتے قرآن پڑھنا آسان ہے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا والے کاری دا مقابلہ کون کر سکتے اور انہیں لوگ دی گال کو سناما حضور دی ختم نبوت تے پارہ دیون دی خاطر مجاہدین جمامہ دے اندر ونجتے مسلمہ قذاب نامی ایک بہت بڑی سپر پاور نال ٹکرا گئے گاجر مولی دی طرح کپ تے رکھ دیتوں نے ایک کی نہ بچہ جنگ طویل تھی گئی اتنا لمبی جنگ تھی جو 1200 صحابہ اکرام شہید تھی کتنے 100 جملہ تا چھوٹا جائیں 1200 ہیں تے اب آئی تھی بہتے ہی میں نگاہ جا دونوں چوکے بندے بیٹھے ہو 100 ولا 100 تے ولا 100 تے ولا 100 1200 بندہ اور عام بندے نا حضور دے بندوہا والے بکھڑے دا دیدار کرن والے براہ راست حضور کن قرآن دا فیضان گھنن والے 1200 بندہ شہید تھی گئے جنگ جڑے ویلے تھیمن پہینا طویل کمانڈر نے پیغام بھیجے دور کے اندہا سیدنا صدیق اکبر دا جان دو صدیق اکبر سہیں اپنی آخری زندگی پاک دے ظاہری لمحات دے اندر فرمایا ہاں مری ابا بکر ان یصلی بالناس عائشہ وان ابو بکر کو آکھ آج میری طبیعت صحیح کہنی میرے مسلح تے کھڑتے لوگ ان کو نماز پڑھاوے کتنا وڈا جوان ہو سے حضور خود مسلح تے پہ کھڑے میں اچھا والا اگلے جملے ہی سنو بی بی آتی ہے حضور میرا ابا نرم دل ہے رقیق القلب ہے تو ادا مسلح خالی دیکھ سے ہید کے مدھیج ویسن رڈ نکل ویسے اللہ کہنا سکسے اللہ اکبر کہنا آکھ سکسے عمر کو آنکھوں لوگی کو نماز پڑھاؤ حضور فرمایا مری ابا بکرن ان یصلی بالناس وانتو ابو بکر کو آنکھ میرے مسلح تے کھڑتے نماز پڑھاوے بی بی غلط توجہ دی گئی جانی جان محبوبہ بیماری دی حالت چوے کرم نوازی فرماؤ میرے اپے دے وسدہ روگ نہیں جو تو خالی مسلح دیکھ سکے تو نال بڑی محبت ہے آج تو دکھ دا سنتے رڑا نکل ویسن مسلح تے کہنا کھڑ سکسے عمر کو آنکھوں چا بڑا مضبوط جو آنے وہ نماز پڑھاوے سہیں فرمایا وان مری ابا بکر ان یصلی بالناس جو تو ساں عورتاں اتنا زیادہ کامل العقل ہو وہ ہاں تو میرا یوسف کئی سال قید خانے رہے ہاں
یعنی حضور اے پہ دسیں ہم در حقیقت کہ میری جیڑی سوچ ہے تیری سوچ اتھ نہیں پہنچ سکتی، تو صرف دکھ تک بیٹھی دیکھ دی ہیں کہ میں قیامت تک واسطے مسئلہ بیٹھا حل کرے نا، میری موجودگی ہے میرے مسلح تے کھڑے ہومن دا حق صرف ابو بکر کو۔ کتنا بڑا امام ہو سے جے کو حضور اپنی حیات خود مسلح تے کھڑا میں، بل میرا موضوع نہیں وقت دے دامنج گنجائش نہیں، جڑے حضور نے ڈٹھے دسایا گئے، ابو بکر آگے جی اسی آگے، اذان تھی گئی ہے جی اسی تھی گئی ہے، تکبیر رکھی گئی ہے، نماز شروع تھی گئی ہے، میں علی تے عباس میرے کو سہارا دیو، میرے کو گھن جلو، میں منظر اپنی اکھی نال دیکھتا ہوں کہ حضور دے صحیح بخاری ایک لکھا کرے، حضور فرمیدن صحابہ اکرام فرمیدن ایمیں حجر پاک دا پردہ ہٹے، اسا پڑھتے نماز کھڑے ہاں سے دیکھ دے روح مصطفیٰ کو کھڑے ہاں سے۔ حضرت کعب سے بھی یہ کچھ فرمیدن میں آتے نماز پڑھتا ہوں تاڑ حضور کو کھڑتا ہوں، آج پوری جماعت ہے ودن پڑھتے نماز کھڑے ہاں سے پردہ جو ہٹے تے ویلا پہ اسا پڑھتے رب دی نماز کھڑے ہاں سے دیکھ دے حضور دے چہرے کو کھڑے ہاں سے، جیسا کو ایمیں لگدا ہا جی میں اللہ کریم دا مصحف پاک کھلا پہ اسا حضور دے ودوہا والے مکھڑے دی تلاوت کھڑے کریں دے سے، حضور دا دیدار کھڑے کریں دے ہاں سے، کیا منظر ہو سے حضرت ابو بکر صدیق سے کو مسلح تے کھڑا تے دو بندے دا سہارا گھنتے، اور حضرت علی سی فرمیدن حضور دی طبیعت مبارک اتنا نرحال ہے، قدم مبارک حضور چاہتے نہ رکھے نہن، اسا جو سہارا دے گھنتے آئوں حضور دے قدمین شریفین زمین تے گھسٹ دے آئیں، لکیر پو دی آئیے، مولانا خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ہی جملے دا ترجمہ کرنے ہوئے، پیغام دے نہن حضور دی امت کو، سائیں فرمایا میں کو ایمیں گھتی جلو میرے قدم چھکیج پومن، میرے قدم چھکیج تے لکیرہ پویج پومن، مطا میری امت دے دل نماز رو چھکیج پومن۔ وہ کافی نال کافی ملے ہیں خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، مطا یہ میرا گھلی دے پیر دیکھتے لکیرہ دیکھتے، مطا کہیں دا دل جاگ پوے جو سیدہ ہی حالت جی نماز نہیں چھوڑی کہ میں چنگا بھلا نماز کو کنڈ کی تھی ودا، حضور آپ آئیں دیکھتے صحابہ دے اکھی ٹھر گئے، حضور دا دل ٹھر گئے جو میرے مسلح تے میرے ابو بکر کھڑے، اے حضرت ابو بکر جنگ یمامہ پہ تھی دیئے، میں دا سامنے آئے چاہنا جو ابو بکر صدیق صحیح کنو کوئی بندہ عالم تھی سکتے، جڑے چپ کیتی بیٹھو کوئی مارکہ کو وہ بیٹھے تک ہے نہیں، ایک گروہ پینجھائی تا ہے نا جے کو صدیق اکبر دی صداقت نہیں بھم دی، الحمدللہ آپ تا سننی ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینن اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اسا سننے دا بیڑا پار ہے، اسا حضور دے صحابہ کو تارے بنے دے سے، حضور دی آل کو اسا بیڑا تے کشتی بنے دے سے، جیندے کول کشتی بھی ہوئے تارے ہی ہوئے نوندا اتھی بیڑا پار ہے اتھی بیڑا پار ہے، وہ بے لوگ کہیں کو نعرہ حیدری چنگا نہیں لگدا، کہیں کو نعرہ صدیق کا چنگا نہیں لگدا، الحمدللہ تبارک و تعالی اسا حضور دے صحابہ کو منن والے سے، حضور دے صحابی بہت بڑے امت دے عالم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق، ہر جمعے دے خطبے تو صحیح سن دو میں ہی سندا تے پڑھدا، اے ساری امت دا سردار ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق سے کوئی مسئلہ آگے، حضور جنگ اوکھی جیتی سے، کیوں؟ پروین اللہ اکبر کھانا لے، ادوین اللہ اکبر کھانا لے، کیونکہ او یہودی نہ ہن، او عیسائی نہ ہن، سکھ تے کرار تے مڑیچے نہ ہن، او مسلمہ قذاب دا کلمہ پڑھتے ہن، او صرف فرق ہے، او آدھے ہن محمد الرسول اللہ دی چاہتے، او مسلمہ کو اللہ دا رسول سمجھ دے ہن، اللہ دے منکر کا نہ ہن، اللہ دی الوہیت دے منکر نہ ہن، شان کبریائی دے منکر نہ ہن، اور میدان جنگ او ختم نبوت دے غداریں دے خلاف ادو مسلمان ہیں، ادو ہی اللہ اکبر دے نعرے تے ادو ہی اللہ اکبر دے نعرے، حضور صدیق اکبر دے مجاہدین سپہیں آکھا جیندہ نشانہ بڑے نو او آدھے اللہ اکبر، او آدھے لا الہ الا اللہ، تے اون زمانے دے مسلمانے دا خون قیمتی ہو رہا، ہاتھ کم وے دے، نشانہ خطا تھی وے دے، نیزے باز نیزہ نہیں مرے دے، تیر انداز تیر فائر نہیں کریں دے، اللہ اکبر آدھا کھڑے، ان دی زبان تے اللہ دا نہ ہے، سارے ہتھوں کو مسلمان نہ زبا تھی بنجے، سارے ہتھوں کو مسلمان قتل نہ تھی بنجے، صدیق اکبر سے آکھا اچھا اے گال ہے، آکھے سے جی اے گال ہے، فرمایا میں تو کو ایک نعرہ دینا، میرے سارے سپاہیں کو آکھو، او جیڑا مرضی نعرہ ودے مارن، جیڑا صدیق اکبر دا سپاہی ہوئے او میرا دیتا ہویا نعرہ مارے، او میرا دیتا ہویا
دکھاون دا ذمہ دار بندہ پرو کن میں آئے بیٹھا مقامیاں کتاب دا نام ہے البدایہ والنہایہ میں دو نہ آویں تا جیڑے عالم نال مفتی نال محقق نال منسلک ہوویں حقوق آستے کو دکھاوے نعرہ سنو صدیق اکبر دے سپاہیو نعرہ سنو وَكَانَ شِعَارُهُمْ یومئذ یا محمدہ ہو این جملے دا معنی ہے تھی دے صدیق اکبر نے فرمایا او جیڑا نعرہ ماریں تو سا آکھو یا محمد و یا رسول اللہ آکھو جا یا محمد جی میں آکھنا چاہیے وہ نہیں آکھا ختم رکھی نہ پہنے اور میں بئی گال شروع کرنے وہاں تک گال لمبی تھی ویسے جے بئی گال نہ کرنا تھی میں چپ کی تھی بیٹھا رہا ہوں تا گال چنگی کہنی دکھاون دا ذمہ دارا میں جیڑا ہے سمجھ دے جو میں صدیق اکبر دا سپاہی ہاں جیڑا سمجھ دے جو کل قیامت والے جہاڑے صدیق اکبر سے ہی میں کو اپنے غلامیں دے زمرے کھڑاون چا او کو کانڈھاتے دعوتے آکھے یا محمدو یا رسول اللہ یا محمدو یا رسول اللہ یا محمدو یا رسول اللہ اے نعرہ صدیق اکبر نے حضور دے وصال پاک کنو بعد مدینہ المنورہ کنو کئی 100 کلومیٹر دور اے نعرہ مرواتے حق و باطل دی پہچان دس دیتی ہے حضور دا نعرہ مرینے ہوئے اے نہ سوچا کر حضور حیات ہیں یا نہ نعرہ مرینے ہوئے اے نہ سوچا کر حضور دا روضہ شریف پر رہے ہیں یا نیڑے ہیں اے صدیق اکبر دا امت دے بہو بڑے عالم دا دیتا ہویا فتوی ان دا دیتا ہویا فیصلہی پر رہے ہمیں جب ہمیں نیڑے اوکھا ہمیں جب ہمیں سوکھا رات ہوئی جب ہمیں دی گھر ہوئی یا میدان جنگ حضور دا نام پکایا کر حضور دے نا دا نعرہ ماریا کر کل قیامت والے جاڑے حضوری خوش ہو سن حضور دے صحابہ ہی خوش ہو سن اللہ کریم آپ سارے کو حضور دی عظمت والے نا دے نعرے دی نسبت نصیب فرماوے اور ہوں کرو دے اندر اللہ مرد دم تک قائم تے دائم رکھے جڑے مذہب جڑے مسلک دے اندر حضور دے نا دا نعرہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ